الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه هو الخالق لما في السماوات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره. اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ وہی خالق ہیں جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وَبِأَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ اور وہی مالک ہیں اس ملک کے اس کائنات کے. الْمُتَصَرِّفُ فِيهِ اور اسی میں انہی کا تصرف ہے اللہ کی ذات کا. يُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ جو رات اور دن کو بدلنے والے ہیں. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا كقوله تبارك وتعالى يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ایک ترجمہ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم رات کو دن پہ لپیٹ دیتے ہیں اور پھر دن کو رات پہ لپیٹ دیتے ہیں. اور مفسر فرماتے ہیں کہ ایک ترجمہ یہ ہے کہ سخرہما ہم نے ان کو ایسے مسخر کر دیا ہے یجریان متعاقبین گویا کہ یہ ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے ہیں. دن جا رہا ہے تو رات آ رہی ہے, رات جا رہا ہے تو دن آ رہی ہے. کل منہما یطلب الآخر گویا کہ ہر ایک دوسرے کے پیچھے ہے. یطلبہ حثیثا اور اس کو بڑی باریک بینی سے ڈھونڈ رہا ہے. یغشی اللیل النہار اللہ تبارک و تعالی رات کو چھپا دیتے ہیں دن سے اور دن کو رات سے. یطلبہ حثیثا وہ ایک دوسرے کو طلب کر رہے ہیں, تعاقب کر رہے ہیں. هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم ان سب نے یہی ترجمہ فرمایا ہے. وقوله عز وجل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. اجل مسمى کا معنی الى مدت معلومۃ ایک وقت جو اللہ کے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں. إلى مدة معلومة عند الله تعالى ثم ينقضي يوم القيامة پھر جب قیامت ہوگی تو وہ مدت پوری ہو گئی. ألا هو العزيز الغفار یاد رکھیں خبردار بعزته وعظمته وكبريائه وہی صاحب عزت و عظمت و کبریا ہے, اس کے ساتھ بخشنے والا ہے. هو غفار لمن نساء وہ گناہ بخشنے والا ہے ان کے جو نافرمان ہیں. ثم تاب
واناب الیہ، جو بندہ لاکھوں گناہوں کے بعد بھی رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرنے والے۔ وقوله جلت عظمته خلقكم من نفس واحدة أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام۔ اسی ذات پاک نے دیکھو کہ تمہارے جنس مختلف ہے، تمہارے اصناف قسمیں مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہیں، لیکن تم کو اس نے ایک ہی بندے سے پیدا فرمایا ہے، وَهُوَ آدم علیہ السلام، سب کا باپ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ نے آپ سے بی بی حوا پیدا کی، وہی حوا علیہ السلام، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو تم ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک انسان سے، وخلق منها زوجها، اور اس سے پیدا کی اس کی بیوی، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اس سے اللہ نے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ وقوله تعالی وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، اي وخلق لكم من ظهور الانعام، اور اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے جانوروں کی پشت میں سے ثمانیت ازواج، 8 قسمیں، وہی المذکورۃ فی سورۃ الانعام، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا فرما دیے، اللہ نے بکرا بکری دمبا دمبی، اسی طرح ابل اللہ نے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اونٹ اونٹنی، اسی طرح بقر گائے اور اس کا مذکر بیل۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم اے قدرکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے تمہارے ٹھیک ٹھیک انداز پہ پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق، ایک دور کے بعد دوسرا دور، یکون احدکم اولا نطفۃ، پہلے آدمی نطفہ ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ، اس کے بعد وہ ایک جونک کی شکل اختیار کرتا ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے، ثم یخلق ویکون لحما وعظما وعصبا وعروقا، پھر اللہ تبارک و تعالی گوشت بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہڈیاں بناتے ہیں، اللہ اس کے پٹھے بناتے ہیں، اللہ اس کی رگیں بناتے ہیں، وَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور پھر اللہ اس میں روح پھونکتے ہیں، فَيُصِيرُ خَلْقًا آخر، اب جناب وہ جیتا جاگتا بچہ بن جاتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وقوله جل وعلا فی ظلمات ثلاث، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ماؤں کے بطن میں جو رکھا ہے تو 3 اندھیریوں کے اندر رکھا ہے، وہ 3 اندھیریاں کیا ہیں؟ یعنی فی ظلمت الرحم، ایک تو رحم کی وجہ اس کی اندھیری، وظلمت المشیمت التی ہی کالغشاوۃ، اس کے اوپر جو پردہ ہے، والوقایۃ علی الولد وظلمت البطن، اور وہ پردہ جو ہے وہ وشاوہ جو ہے وقایا ہے بچے کی حفاظت کے لیے، اور اس کے بعد ایک اس کی ظلم اندھیرا ہے اور ایک پیٹ کا اندھیرا ہے۔ قضا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد واکرمۃ وابو مالک والضحاک وقتادۃ والسدی وابن زید، وقوله جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لا لہ الملک لا الہ الا هو فأنا تصرفون، ذالکم اللہ ربکم ای ھذا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما
تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے۔ وَخَلَقَكُمْ وَخَلَقَ آبَاءَكُمْ، تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ هُوَ الرَّبُّ، وہی رب ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَالتَّصَرُّفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، اسی کا ملک ہے، اسی کا تصرف ہے ساری مخلوقات و کائنات میں۔ لا الہ الا ہوا اے الذی لا تنبغی العبادۃ الا لہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسی ذات ہے، وہ معبود برحق ہے، نہیں لائق اس کے سوا عبادت کسی کی مگر اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ ساری باتیں دلائل سے ثابت ہو گئیں، دلائل عقلیہ سے ثابت ہو گئیں، دلائل آفاقیہ سے ثابت ہو گئیں، دلائل انفسیہ سے ثابت ہو گئیں، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ أَيْنَ يَذْهَبُ بِعُقُولِكُمْ، پھر تم اللہ کو چھوڑ کے اور اس کے سوا کسی غیر کی کیسے عبادت کرتے ہو، اس کے شریک بناتے ہو، عقل کہاں ہے تمہاری؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشکروا یرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اتنی دلائل کے بعد یاد رکھو، ان تکفروا، تم اگر کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی نعوذ باللہ اگر ساری مخلوق بھی، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے لو اجتمع قلب خلق علی اشقى رجل منکم لا یضره بشیء، اگر ساری مخلوق شقی بن جائے، کافر بن جائے، اللہ کا نقصان کوئی نہیں، اور اگر ساری مخلوق مطیع بن جائے، مومن بن جائے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان میں تمہارا فائدہ ہے اور کفر میں تمہارا گھاٹا ہے، اگر کفر کرو گے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتے۔ یعنی یہ ہے کہ تم کافر بنو یا اللہ کو پرواہ نہیں، یہ نہیں کہتے کہ کافر بن جاؤ، بات کو سمجھ۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے یار تمہاری جو مرضی ہے جاؤ کرو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غنا ظاہر فرما رہے ہیں کہ اگر سارے کافر ہو جائے مجھے کیا نقصان ہے، لیکن اللہ کفر کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہوتے ہرگز۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا يَرْضَىٰ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو، یاد رکھو شکر کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو ہم نے سمجھا ہوا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، لاکھ، یہ شکر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ سب سے پہلا شکر تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، جو کافر ہے تو پھر کیا شکر، وہ ہے ہی منکر، تو شکر کا کیا مطلب، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے ایمان، ہمیشہ یاد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب تیرا نام بھی نہیں تھا، جب تم پیدا نہیں ہوئے کون جانتا تھا تمہیں؟
لم يكن شيئا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا. پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر ہم نے انسان کو سننے کی اور دیکھنے کی یعنی سمجھنے کی دیکھنے کی صلاحیتیں دی. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے پیغمبر بھیج کے اپنا رستہ دکھلا دیا کہ یہ رستہ اما شاکرا و اما کفورا. اب بندوں کی دو قسمیں ہو گئیں، یا ماننے والے یا نہ ماننے والے. تو پہلا شکر یہ ہے اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مالک خالق رازق متصرف ہے. اللہ پر ایمان لائے، پہلی درجہ ہے شکر کا. ایمان نہ ہو تو شکر ہے ہی. اچھا، اب دوسرا مقام کیا ہے کہ الحمدللہ ایمان لے آئے. اب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اعضاء جوارے دیے ہیں یہ سب اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو. کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھوں سے وہ کام کرو جن پہ اللہ راضی ہو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے وہ کام کرو جن پہ اللہ راضی ہے. اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، چلنے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، عقل دیا ہے. ان سب چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا جو ہے یہ شکر ہے. اب دیکھو نا، اللہ نے آنکھیں نہیں تو کعبے کے بجائے عورتوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ ناشکری ہے، شکر نہیں ہے. اللہ نے آنکھیں اسی لیے دی تھی کہ تم لوگوں کی بیویوں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو تاڑتے پھرو. اللہ نے تمہیں پاؤں اس لیے دیے تھے کہ گناہ کے لیے اور چوری کے لیے اور ڈاکے کے لیے، قتل کے لیے، فساد فی الارض کے لیے دوڑو. اللہ نے تو پاؤں دیے تھے کہ میری نماز کے لیے، میری طاعت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری میں کام لگاؤ. تو یاد رکھو کہ شکر پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. دوسری چیز کیا ہے کہ جو نعمت اللہ دے، مثلا اللہ نے پیسے دے دیے تو حلال میں خرچ کرو. اللہ نے امیر بنا دیا، حلال میں خرچ کرو. غریبوں کا خیال کرو، بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو. اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دو. یعنی آپ حیران ہوں گے، مجھے کسی نے بتایا، اللہ عالم، حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے. سہگل فیملی جو ہے یہ بہت بڑی تاجر اور بزنس مین کمیونٹی ہے، بڑی فیملی ہے، مشہور ہے سہگل. سہگل ایک خاندان ہے، انڈیا سے آئے تھے. یہ سب لٹ پٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، انقلاب آ گیا، ملک تقسیم ہو گیا. وہ جو وہاں نواب تھے یہاں بیچارے خالی ہاتھ آ گئے. پھر ان میں سے ایک بھائی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے بزنس شروع کیا، بڑھتے 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 ماشاءاللہ ملے اور بڑے بڑے اس نے منصوبے بنائے. کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی ہو گیا. جب اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، اس نے کہا کہ اب سارے ملک میں تلاش کرو کہ سہگل برادری کا آدمی کہاں کہاں ہے. اخباروں میں دیا، اشتہار دیے، لوگوں کو کہا، اعلان کیے، ڈھونڈا. سب سہگل برادری کے لوگ آئے. اس نے کہا بھی سب اپنا اپنا شجرہ نسب اور اپنا اس بات یہ ثابت کرو کہ تم سہگل فیملی سے ہو، کس کے بیٹے ہو، باپ کون ہے، دادا کون ہے، کہاں رہتے تھے، گھر کہاں ہے. جب تحقیق ہو گئی اس نے کہا ان سب کو ساری جائیداد میں حصہ دے دو کہ میری جائیداد، میرے خاندان کا کوئی آدمی غریب نہ رہے. یہ ہوتی ہے بات کہ اس کو کہا مجھے اللہ نے دیا ہے. اب ٹھیک ہے، اگر مجھے اللہ نے دیا ہے تو اس صلاحیت کو میں اپنی کم از کم، ٹھیک ہے میں سارے ملک کے غریبوں کو روٹی نہیں دے سکتا، یہ تو میری طاقت نہیں ہے، لیکن جو میرے غریب رشتہ دار ہیں. اچھا، اب ہر آدمی اگر ٹھنڈے دل سے سوچے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، کتنے رشتہ دار آپ ہوں گے؟ 40 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی، کتنے ہوں گے؟ اگر 200 آدمی بھی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 10-20 گھرانے، ایک گھر میں 10 آدمی، کسی میں 8 آدمی، کسی میں 15 آدمی، کسی میں 20 آدمی.
اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے سارے رشتے دار غریب ہوں، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوشحال ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے امیر تو نہیں لیکن محتاج بھی نہیں۔ اب باقی کتنے ان بچیں گے؟ 10%، 20% جو غریب ہیں، تو اگر اپنی جائیداد میں سے ان کو دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کمی آ جائے گی؟ کوئی مشکل نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں تقریروں میں ہمیشہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہتا رہتا ہوں کہ بھی اللہ نے آپ کو مثلاً 2000 ریال مہینہ آپ کماتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں سے 200 ریال بچت کر سکتا ہوں، گھر کا خرچہ اپنا پرایا کر کے صرف 200، تو 200 ریال کا معنی ہو جاتا ہے 4000 روپے۔ تو اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے موضع میں، اپنی بستی میں، اپنے گوٹھ میں، اپنے کسی علاقے میں جہاں کوئی مدرسہ نہ ہو قرآن کا، وہاں ایک قاری کو بٹھا دو کہ یار یہ 4000 روپے تنخواہ لیا کرو، اور عصر سے لے کر عشاء تک بچوں کو پڑھاؤ اور چھٹی کر دو، بچے اپنے گھر جائیں، کوئی مدرسہ نہ پڑھاؤ، نہ روٹی نہ پانی نہ کھانا، یہ پھر بڑا کام ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے، استادوں کے جھگڑے، طلباء کے جھگڑے، بس وہ عصر کو آئیں اور اچھا عصر سے پہلے سکول پڑھتے ہیں پڑھیں، ان کے سکول کا بھی کوئی حرج نہ ہو، صرف آپ ایک استاد بٹھا دیں، اچھا 3000 4000 2000 3000 4000 روپے پہ ایک اچھا قرآن پڑھانے والا مدرس مل جاتا ہے، اسی علاقے کا قاری ڈھونڈے، مدرس ڈھونڈے، تاکہ پڑھا کے وہ بھی اپنے گھر جائے، اس کو کہاں مکان دو گے؟ ایک مسئلہ ہے نا۔ تو آپ نے گویا 200 ریال میں ایک مدرسہ جاری کر دیا، وہاں 30 بچے قرآن پڑھیں گے، تیرے لیے تو قیامت تک روشن ہو گئی نا قبر، تیرا تو کام بن گیا نا۔ جیسے یوسف سیٹھی صاحب نے اتنے مدرسے بنائے بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں، عربستان میں، ہر ملک میں، وہ یہی کرتے تھے، ہر محلے میں جا کے بیٹھ جاتے، محلے والوں کو بلا دیتے، بھئی اس مسجد میں حافظ بٹھا دو، تنخواہ ہے 3000، 2000 میں دوں گا، 1000 محلے والے دو، تاکہ محلے والوں کو دلچسپی رہے۔ تنخواہ نہیں دیں گے کون دیکھنے آئے گا؟ اگر 1 روپیہ دیں گے نا دیکھنے آئیں گے مولوی پڑھاتا ہے کہ نہیں، اپنا فکر نہ، اس کو روپیہ لڑائے گا ضرور، میں جو روپیہ دیتا ہوں دیکھو تو صحیح نا مولوی پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ماشاءاللہ کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اس دن 70,000 قرآن کا ختم ہو گیا۔ ساری دنیا میں مدرسے تھے، ہزاروں مدرسے تھے، جہاں اطلاع گئی طالب قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ تو یہ زندگی ہے نا، یہ زندگی تو نہیں کہ آدمی مر جائے کروڑوں پتی ہو، لوگ کہیں یار بڑا لانتی تھا منوس، دیکھو بھوکھا ننگا، اللہ نے پیسہ دیا ہو قبر میں لے گیا بدبخت۔ یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی تو یہ ہے نا کہ تیرے بعد لوگ تجھے کسی خیر کے نام سے یاد کریں۔ اگر تم عالم ہو یاد رکھو، آج امام بخاری فوت ہو گیا، لیکن ایمان سے کہیں کعبے میں بیٹھے ہو، ایک دن میں پوری دنیا میں کتنی دفعہ اس پہ رحمت جاتی ہوگی، لوگ پڑھا رہے ہوں گے کتابیں ان کے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ، یعنی کم از کم کروڑوں رحمتیں روز کی جاتی ہوں گی۔ امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے، امام شافعی فوت ہو گئے، امام مالک فوت ہو گئے، امام احمد بن حنبل فوت۔ ایک دن میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت۔ اگر بغض کرنے والے ہوں گے تو کیا وہ ایسے آٹے میں نمک کے برابر کوئی ہوں گے جاہل؟ ورنہ تو ہر آدمی جہاں ان کی فقہ پڑھائی جائے گی، جہاں بخاری، جہاں مسلم، جہاں سیاستہ پڑھایا جائے گا، سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں۔ اچھا پھر یہ حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے ایک دن میں کتنی دفعہ کہیں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہ کتنے درود جائیں گے؟ اور جو ایک درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ تو اس لیے یعنی آپ اندازہ کریں کہ بھئی آپ 200 ریال سے مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ اچھا آپ غریب ہیں، 200 ریال بھی نہیں بنتا، 2-3 دوست مل جاؤ، 100 ریال اکٹھا کر لو، 50 ریال اکٹھے کر کے 200 ریال کر لو، جو چھٹی گھر جا رہا ہے اس کو کوئی ہر ایک دفعہ قاری کا انتظام کر کے آنا ہے۔
وہاں محلے کی کسی بڑے کو بڑا بنا گیا وہ ہم اسی کو پیسے بھیجیں گے وہ تنخواہ دے گا. اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے دوست ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کے پورے خاندان پہ رحم فرمائے. میں جب انڈیا میں گیا تھا نا مجھے ملے ماشاءاللہ, تو میں نام نہیں لیتا تھا کہ خوشامد نہ ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے 2000 مدرسہ بنا دیا ہے. 2000 مدرسہ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان کے مدرسے جو ہے نا عجیب مدرسے ہیں. 2 گھنٹے کا مدرسہ بھی ہے, 3 گھنٹے کا بھی ہے, 4 گھنٹے کا بھی ہے, 8 گھنٹے کا بھی ہے, 12 گھنٹے کا بھی ہے, 24 گھنٹے کا. آپ جہاں بچہ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال. آپ کا ٹائم ہی 2 گھنٹے, 2 گھنٹے والے میں آؤ, پڑھو اور جاؤ. یعنی حیران ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے ساتھی ابھی گئے ہیں رمضان شریف میں, ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کی 45 جیلوں میں قرآن کے مدرسے قائم کر دیے, اور ہر جیل میں قاری جاتے ہیں پڑھاتے ہیں, اور ماشاءاللہ ایسے ایسے حافظ بن کے نکل رہے ہیں. اچھا ان کو فائدہ ہو گیا. ایک تو مجرم جو تھا وہ حافظ قرآن بن گیا. اچھا جب وہ حافظ بن جاتے ہیں ادھر آدھی سزا معاف ہو جاتی, اور جب باہر نکلتے ہیں تو انسان بن کے نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اب شرم آتی ہے, میں قرآن کا حافظ ہوں, داڑھی رکھی ہے, نماز پڑھتا ہوں, اب میں بدماشی نہیں کرتا, اب میں چوری نہیں کرتا. تو یہ تو تھوڑی سی تفکر ہمت کی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ بالکل آسان ہے. تمہاری طاقت 10 ریال ہے, 10 ساتھ اکٹھے ہو کے 100 بنا لو. ضائع نہ کرو. آج کل مشکل یہ ہوتی ہے نا, 1 ریال دے دیے, یہ کیا نا ضائع ہو گیا نا, اس کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے نا. مستقل کام کریں, بنیاد رکھیں. جہاں مسجد نہیں مسجد بنا دو. جہاں مسجد ہے لیکن وضو کی جگہ نہیں, وضو کی جگہ ہے استنجے کی جگہ نہیں, مسجد ہے صفائی نہیں, مسجد ہے اندر فرش نہیں, مسجد ہے پلستر نہیں ہوا, مسجد ہے چھت نہیں پڑی, مسجد ہے وہاں پر مستقل طور پہ کوئی ٹینکی کو پانی کو انتظام کر دو. کہ ضروری ہے کہ ساری مسجد بناؤ؟ تمہیں جتنا اللہ نے توفیق دی ہے وہ کرو. ایک کمرے کی توفیق ہے کسی مدرسے میں 1 کمرہ بنا دو. ہمارے ساتھی ہیں اپنے مولانا ظفر قاسم, وہ جناب اسی انہوں نے ابتدا کی ماشاءاللہ. 1 کمرہ, 2 کمرے, 3 کمرے. اچھا بھی مکی صاحب نے کمرہ بنایا, اچھا مکی صاحب کے نام لکھ دو, ان کے فلاں نے بنایا فلاں. اسی طرح اللہ کا شکر ہے عظیم الشان مدرسہ ہے. مدرسہ دیکھ کے آدمی کا دل خوش ہو جائے. ایک کمرہ کر کے اتنا عظیم الشان نے ایسا نقشہ بنایا کہ 1 بلاک مکمل ہو جائے, دوسرا بلاک شروع ہو جائے, وہ مکمل ہو جائے, تیسرا بلاک, تیسرا مکمل ہو, چوتھا بلاک, چوتھا مکمل ہو, 5واں بلاک. ایسا عظیم الشان اب وہ مدرسہ بنا ہے کہ دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی. اس لیے ذرا سوچا کریں کہ اللہ نے اگر صحت دی ہے تو اس کی فرما برداری میں خرچ کرو. اللہ نے دولت دی ہے, اس کی فرما برداری, یہ ہے شکر. اچھا اس کے بعد ایک زبانی شکر بھی ہے کہ کھانا کھاؤ, پانی پیو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے آپ جو ذکر کا سب یہ اللہ کا شکر ہے. فرمایا اگر شکر کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں. اور جب وہ راضی ہوتے ہیں تو کیا معنی, صرف یہ نہیں کہ راضی ہے, ہاں معنی یہ ہے کہ جب راضی ہوگا بادشاہ تو پھر کچھ دے گا نا. اور جب بادشاہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا نا, ہمارے حال کے مطابق تھوڑی دے گا. بادشاہ جب دیتے ہیں تو وہ تو اپنی شان رکھتے ہیں. وَإِن تَشْكُرُوهُ يَرْزَقْهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وزر کا معنی بوجھ ہوتا ہے, اور کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا معنی کہ اب دیکھیں حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام ہے, اور باپ ابو جہل ہے. اس کے کفر کا اس پہ وبال کوئی نہیں آئے گا, اس کے اسلام کا اس کو نفع کوئی نہیں پہنچے گا اگر وہ کافر ہے. ہاں اگر دونوں مومن ہیں تو پھر فائدہ ہوگا. دونوں مومن ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کانا ابو شیخن, کہ اے بادشاہ
اس ہمارے بھائی کا باپ جو ہے بڑا بزرگ ہے، اس پہ مہربانی کر کے ہمیں رکھ لو، اس کی اجازت دے دو۔ تو مانا یہ ہے کہ اگر کان ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ جو ہے وہ اچھا تھا، تو اسی لیے وہ دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور یاد رکھو تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تعملون، پھر اللہ تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا کھایا کیا ہے۔ خبر دینے کا کیا مطلب؟ اگر عمل اچھے ہوں گے تو جزا دیں گے، اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو سزا دیں گے، چونکہ وہ تو ہر بات جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید جاننے والا، جس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں بندے کا حال دیکھو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، جب بندے کو دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، قید آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بھوک آتی ہے، اب اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر اگر ہم اس کو اپنی نعمت دے دیں، دولت دے دیں، پیسہ دے دیں، صحت دے دیں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر وہ بھول جاتا ہے، وہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار میں تو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا تھا، آج اللہ نے میری سن لی، مجھے سب کچھ دے دی، نماز بھی گئی، روزہ بھی گئی، ہر چیز گئی۔ آج آپ حرم میں رہتی ہیں، الحمدللہ، اللہ پاک کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے نظر دوڑائیں، جو لوگ ہمارے ڈیوٹی پہ آتے ہیں، کام پہ آتے ہیں، مزدور ہیں، عامل ہیں، جب نئے نئے آتے ہیں ان کا شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں، طواف دیکھیں، عبادت دیکھیں، نمازیں دیکھیں، اور جب پیسے آ گئے، تنخواہ ریالوں میں ملنی شروع ہو گئی، کمائی ہو گئی، اب جناب ہفتے میں ایک دن، پھر وہ ہفتے سے ایک دن والی بات بھی ختم ہو گئی، اور جی مصروفیت ہے، اب ٹائم نہیں ملتا جی، اور ساتھ والی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پہلے کیسے مل جاتا تھا، اب کیسے تمہیں ٹائم نہیں ملتا؟ پہلے تمہیں تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بندہ ہے ہی ایسا نہ شکرا کہ تکلیف آئے تو چیختا ہے، اور جب ہم نعمت دیتے تو بھول جاتا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اس بدبخت کا حال دیکھو، پھر صرف یہ نہیں کہ بھول جائے بلکہ اللہ کے لیے شریک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک جوڑتا ہے، پھر ان کی عبادت کرتا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ نے فرمایا اے انسان نا شکرا کافر انسان، کھا پی لو چند دن، فإنک من اصحاب النار، تم تو جہنمی ہو، لوٹ کے تم نے جہنم میں آنا ہے۔ یقول تبارک و تعالی مخبرا عن نفسہ، تبارک و تعالی انہ الغنی اما سواہ من المخلوقات، اللہ پاک خبر دیتی ہیں اپنی شان کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، ساری مخلوقات سے بے پرواہ ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کما قال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ ان تکفروا انتم، اے ظالمو اگر تم کفر کرو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں بندے ہیں سارے کفر کریں، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی حمید ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حدیث الہی، حدیث قدسی ہے،
اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تمہارا پہلا اور آخری یعنی ساری مخلوقات تم انسان ہو یا جن ہو اگر سارے مل کے تم فاجر بن جاؤ کافر بن جاؤ میرے ملک میری قوت میری قدرت میری طاقت میں کوئی نقص نہیں آئے گا. اور اگر تم سارے فرما بردار مومن بن جاؤ تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ مانا یعنی لا يُحِبُّهُ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ. اللہ کسی کو کفر کا حکم نہیں دیتے اللہ کفر کو پسند نہیں فرماتے اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تم اللہ کا شکر کرو ایمان لے آؤ فرما برداری کرو يُحِبُّهُ لَكُمْ وَيَزِدْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے اور اللہ تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے اپنے فضل سے تیرے اندر نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ أي لا تحمل نفس من نفس شيئا بل کل مطالب بامر نفسه. اللہ فرماتے ہیں ہم کسی دوسرے کے گناہ میں تمہیں نہیں پکڑیں گے ایک دوسرے کے گناہ میں کوئی نہیں پکڑا جائے گا لیکن اللہ پاک سب سے اس کے نفس کا حساب لیں گے. یاد رکھو مانا یہ ہوتا ہے یہ کفر اسلام کی جنگ ہے ورنہ اصول ہے ایک حدیث میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن اگر کوئی بندہ دنیا میں اچھی چیز کی بنیاد رکھ گیا مسجد بنا گیا مدرسہ بنا گیا یتیم خانہ بنا گیا غریبوں کی سرائے بنا گیا قرآن شائع کر گیا حدیثیں شائع کر گیا تو جو لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے اس پہلے بندے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. بعض لوگ بڑی ہمت والے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں لندن میں تھا میرے ساتھ 5-10 اور ساتھی بھی تھے. ایک جگہ ہے پتہ نہیں مجھے بھول گئی کون سی پکڈلی پتہ نہیں آکسفورڈ تو وہاں مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب آ گیا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ یار تم اچھی ہمیں بازار دکھانے کے لیے لے آئے ہو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا ہم کہاں جائیں نماز کہاں پڑھیں گے. اب پھر مولویوں کے پاس بہانے تو ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا جی نماز جمع بھی تو ہو سکتی ہے نا تھوڑی لیٹ ہو گئی تو پھر مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اور میں نے کہا وہ تو پڑھ لیں گے لیکن اگر اللہ وقت پہ نصیب کر دے تو کیوں آمدن تو نہ کریں نا. ایک تو ہے نا کہ جب ہم تو سیر کریں کون سا سفر کر رہے ہیں اللہ کے بندے وہ اجازت ہے تو سفر میں ہے ہم تو سیر تفریح کر رہے ہیں. بارہ انہوں نے کہا جی یہاں تو مشکل ہے. ایک کچھ پرانا آدمی تھا کئی دفعہ اس ملک میں جا چکا تھا اس نے کہا مکی صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہو یہ تو وہ ریڈ لائٹ ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے جس میں گندی طوائفیں ہوتی ہیں یہاں بلا مسجد کہاں سے آ گئی اور یہ تو مارکیٹ ہے یہ بازار ہے اور اس کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ خبیث ایریا ہے. کیا اچھی جگہ ہے بھائی. اچھا خدا کی شان دیکھو میں وہ طبیعت میں چین میں نے کہا یار نہیں نماز تو اب کسی حال میں پڑھے نکلو یہاں سے یار کہیں اور کوئی راستہ بتاؤ. سامنے ایک سکھ کی دکان تھی. سکھ تو پہچانا جاتا ہے نا پگڑی اور بال اور سب کچھ وہ تو نہ پگڑی چھوڑتا ہے نہ داڑھی کو منڈاتا ہے کیونکہ اس کے گرو کا حکم ہے. یہ مسلمان ہے جو محمد مصطفیٰ کا حیا بھی نہیں کرتا وہ سکھ ہے سکھ وہ اپنے گرو نانک کے طریقے پہ ہے مر جائے پگڑی نہیں چھوڑے گا مر جائے بال نہیں کٹوائے گا بڑھتی جائے گی داڑھی جہاں بھی جائے تھے باندھ کے رکھے گا لیکن کٹانا نہیں. دکان تھا سامنے سکھ کا میں جناب فوراً جلدی سے وہاں گیا میں نے اس سے پنجابی میں نے کہا کیا حال ہے جناب ادھر کو مسجد بھی ہے نماز پڑھنی ہے بھائی. وہ پنجابی سن کے تو خوش ہو گیا کیونکہ سکھوں کی تو اصل تو پنجابی ہوتی ہے اور کہتا جی بادشاہ فکر نہ کرو ٹھہرو نا میں جو تھوڑے نال جانا کہ تمہیں مسجد پہنچانا. وہ جناب ہمارے ساتھ چل پڑا ہمیں چلتے چلتے ڈھونڈتے ایک مسجد ملے اتنی خوبصورت مسجد تھی چھوٹی سی
لیکن 2 منزلہ تھی، بہترین وضو کی جگہ، کلین نیٹ کلین، صاف ستھرے حمام، صاف ستھری جگہ ہم نے وضو کیا، ہم نے باقاعدہ جماعت کی ماشاءاللہ۔ پھر نماز کے بعد نکل کے میں اس کے دکان پہ شکریہ ادا کرنے گیا، انہوں نے کہا یار تمہاری بڑی مہربانی کہ مسلمانوں نے تو ہمیں مسجد نہیں بتائی، تم سکھ نے ہمیں مسجد ڈھونڈی۔ وہ کہنے لگا جناب ایک بنگالی آیا سی، وہی دکان سی، انہیں دیکھا نا گندا علاقہ ہے تو اللہ کا گھر بنا گیا۔ دیکھو ایک بنگالی نے وہاں جا کے دکان لیا تھا، اب اس نے دیکھا کہ سارا علاقہ گندا ہے، اس نے کہا یار کوئی نیکی کا کام کرو، اس نے اپنے دکان میں مسجد بنا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بندہ مر گیا بیچارہ، لیکن مسجد چل رہی ہے، مسجد آباد ہے باقاعدہ۔ اچھا کئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ نہیں کہ صرف مولوی گئے 2-3، پہلے ہم سے پہلے بھی 2-3 یعنی وہ جماعتیں ہو چکی تھی۔ یہ تو ہمت کی بات ہے میرا بھائی، اگر کرنا چاہو نا تو اللہ کے کام ہو سکتے ہیں، بہانے بناؤ تو پھر تمہاری مرضی۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم تمہیں کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں پکڑیں گے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ عند الحاجت یتضرع یستغیث باللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کو بیماری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو پھر یہ مجھے خالص ہو کے پکارتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر بت بھی بھول جاتے ہیں، پیر فقیر بھی بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اب تم بچاؤ۔ ہم چھوٹے تھے جہاد میں سفر کرتے تھے، ایک شیعہ تھا بیچارہ، تو وہ ہم نماز پڑھنے جاتے نا تو آتے جاتے تو وہ ہمیں چھیڑتا، جب قریب جاتے وہ کہتا یا علی، تو ہمیں اچھا جہاد آ گیا طوفان میں، اب اتنا شدید طوفان تھا نا جی، ادھر والا سامان جو ہے ادھر اور ادھر والا ادھر، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں تو چھوٹا سا تھا، 7-8 سال 9 سال عمر ہوگی، میں کسی طرح وہاں سے بھاگ کے گیا، میں نے کہا دیکھوں اس کا کیا حال ہے، آیا تو جناب بیٹھا یا اللہ، میں نے کہا علی حضرت علی نہیں پہنچی، اب ان کو نہیں بلا رہے؟ اور کہتا ہے جا بھی جا، جی کو پریشان کرتے اللہ کے سوا کون بچا سکتا ہے، اتنے علی کہڑے کا مان ہے۔ میں نے کہا علی کو اس وقت بلاتے ہو جب ڈوبتے نہیں ہو، جب ڈوبنے کا وقت آئے تو پھر اللہ کو بلاتے ہو۔ تو اب جناب یا اللہ مہربانی کر، طوفان میں مر جائیں گے، سارا جہاد ڈوب جائے گا، تو بچانے والا۔ میں نے کہا یار حضرت علی کو کیوں نہیں بلاتے، حضرت علی نہیں پہنچے؟ اور کہتا جا بھائی جا، تو کی پریشان کیتا ہے، علی دا اتنے کہڑا کم ہے، اتنے تو اللہ نے بچانا۔ اس لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اذا مس الانسان، جب تکلیف ہوتی ہے تو اب مجھے پکارتا ہے، اور پکارتا بھی خالص ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب جہاز تمہارے ڈوبنے لگتے ہیں پھر تم سب کو بھول کے صرف مجھے پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب میں تمہیں نجات دے کے خشکی پہ پہنچا دیتا ہوں اب تم پھر خدا کو بھول جاتے ہو، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ اے فی حال الرفاہیت ینسا ذالک الدعاء، جب ہم اس کو آرام دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، فراخی دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، یہ بھول جاتا ہے، وہ بات ہی بھول جاتا ہے کہ میں کیسے پہلے اللہ کے آگے کیسے روتا تھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب بندے کو دکھ ہوتا ہے، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، اب لیٹا ہے تو مجھے پکارتا ہے، کھڑا ہے تو مجھے پکارتا ہے، بیٹھا ہے تو مجھے پکارتا ہے۔ کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، پھر ایسے ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ شاید کبھی ہمیں پکارا بھی نہیں تھا، وہ ساری بات کو بھول جاتا ہے۔ وقولہ تعالی وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اے فی حال العافیت یشرک باللہ، اور جب صحت دے دیں، دولت دے دیں، اب اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ ویجعل لہ اندادا، اللہ کے ساتھ دوسرے شرکا بنا دیتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کل تمتع بکفرک، تمہیں اگر کفر پیارا ہے چلو جی لو، چند دن کھا پی لو، مزے کرو. انک من اصحاب النار کل من هذه حالته وطریقته ومسلکه، جس کا یہ حال ہے تمتع بکفرک قلیلا، یہ اللہ کی طرف سے تحدید ہے. وهو تحدید شدید ووعید اکید. جیسے اللہ فرماتے ہیں قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اے کافرو کھا لو پی لو چر لو جانوروں کی طرح، لوٹنا تمہارا جہنم کی طرف ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیتی ہیں کہ چلو کھا پی لو، لیکن پھر ہم تمہیں کھینچیں گے عذاب غلیظ، سخت عذاب میں تمہیں ڈالیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ ہمیں ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے بچا لے. یا اللہ اب سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. اگر آدمی کو مثلا جمعہ کے دن میں آیا اور اس کو اس وقت نماز میں پہنچا جب امام 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھ گیا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا، گویا اس کو بھی جماعت مل گئی. لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ نہیں، من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الجماعہ، اگر ایک رکعت ملے تب جماعت ملے گی، ورنہ نہیں. اب یہ پوری نماز پڑھے. کہتے ہیں کہ اسلامی بیمہ پالیسی میں جو منافع ملتا ہے وہ جائز ہے. پہلے تو مجھے بات سمجھاؤ نا کہ اسلامی بیمہ کیسے ہوتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بات ہوئی نا جو وسکی پہ لکھ دے کہ اسلامی شراب ہے، خنزیر پہ موٹی قلم سے لکھ دے کہ تازہ بکرا ہے لیکن نئی نسل کا ہے، تو کیا حلال ہو جائے؟ اور بھائی بیمہ بیمہ پھر اسلامی بیمہ کیسے ہو گیا؟ بیمہ کا معنی ہے انشورنس. انشورنس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں جا کے ان کو کہتا ہوں کہ جی مجھے پالیسی دے دیں 20 لاکھ کی، میری قسط مقرر ہوتی ہے سال میں مثال کے طور پہ 20,000، کہ یہ مدت جو ہے تقریباً مثلا 10 سال کے، بھی 10 سال اگر اچھا اب میں نے 20,000 قسط دینی شروع کر دی، میں نے 1 قسط دی، 2 قسط دی، 3 قسط دی، تو میں نے گویا 60,000 دیا، میں مر گیا حادثے میں، تو ان کو دینا پڑے گا 20 لاکھ، کیونکہ میں ان کا باقاعدہ پالیسی لے چکا تھا اور میں نے 2-3 قسطیں بھی دی ہیں باقاعدہ، اور میں قسطوں میں نے ہیرا پھیری بھی نہیں کی، ٹائم پہ دی ہیں، تو ان کو میری پالیسی کا پورا پیسہ دینا پڑے گا. تو یہی تو جوا ہوتا ہے کہ 100 کا پتا پھینکا تو 2,000 آ گیا. اور جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے گھوڑے پہ 100 روپے لگائے لیکن ملا ہمیں 2,000، یا ہم نے کسی سلاٹ مشین میں 100 کا نوٹ ڈالا، مل گیا ہمیں 500. تو یہی تو جوا ہے. اور جوا کیا نہیں ہوتا؟ اچھا فرض محال میری پالیسی تھی 20 سال کے لیے، میں 20 سال تک نہیں مرا، ٹھیک رہ گیا، اور میں ان کو قسطیں بھی دیتا رہا. اب وہ مجھے پیسے بما سود کے واپس کریں گے، مجھے پیسے دیں گے اور ان پر جو 20 سال کا سود بنتا ہوگا 5%، 7%، 8% جو بھی ہوگا وہ بھی دیں گے. تو گویا کہ انشورنس میں تو جوا بھی آ گیا اور سود بھی آ گیا، اس لیے تو ڈبل حرام ہو گئی. اچھا اسی طرح لیکن یاد رکھیں کہ بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں انشورنس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، پھر ہم مجبور ہیں، ہم پہ گناہ نہیں ہوگا. وہ تو وہاں پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ آپ مکان لے نہیں سکتے جب تک انشور نہ کراؤ، آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے، اس کا لائسنس ہی نہیں بن سکتا جب تک انشورنس نہ. پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں ہم جو ہیں بے گناہ.
اچھا، اسی طرح ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثلا یہاں اگر کسی ڈرائیور سے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ مر جائے، تو اس کی دیت ہے 1,40,000 ریال، اس کی تنخواہ ہے ڈرائیور کی 1,000 ریال۔ اب 1,40,000 کہاں سے ادا کرے گا؟ اچھا، مالک کہتے ہیں بھی تم میرے ڈرائیور ہمیں تنخواہ دیتا ہوں، یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا 1,40,000 ریال میں بھروں۔ اچھا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جیل میں پڑا رہے گا، کیونکہ جب تک دیت نہ دے اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ ہوگا کہ وہ کوئی اہل خیر کو اور جمعیات خیریہ کو لکھا جائے گا، اتنے آدمی بیچارے پڑے ہوئے ہیں، وہ دیت نہیں بھر سکتے، انہوں نے خیرات میں دیت جمع کرائی تو پھر تم نکلو گے۔ اس لیے اگر یہاں یہ آرڈر ہو جاتا ہے کہ بھی تھرڈ پالیسی کی انشورنس کرا لو، کیا مانا؟ یعنی اگر میری گاڑی سے کوئی اور بندہ مر جائے تو اس کی انشورنس جو ہے کمپنی بھرے گی دیت، اپنی میں نے نہیں کرائی، میں نے اس تھرڈ پارٹی کی کرائی ہے کہ اگر میری غلطی سے کوئی تھرڈ پارٹی مر گئی تو اس کی دیت چونکہ میں بھر نہیں سکتا، میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، ورنہ ساری زندگی جیل میں پڑا رہے، وطن بھی نہ جائے، اس کے تو بیوی بچے بھی رل گئے، سارا خاندان رل گیا۔ تو اس اضطرار پر بھی علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ وہ کرا لے کہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے وہ دیت ادا کرنے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی سے پالیسی لیتے ہیں، اور جی جب میں بوڑھا ہوں گا تو میرے بچوں کے کام آ جائے گی، میں مر گیا تو میری بیوی بچے کے کام آ جائے گی، وہ بالکل حرام ہے۔ کیونکہ جب بیوی کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے خاوند کی ماشاءاللہ 20 لاکھ کی انشورنس ہے، وہ بھی سلو پوائزن دینا شروع کر دیتی ہے کہ جلدی مرے جان چھوٹے، مجھے تو 20 لاکھ ملے نا، شوہر تو 20 مل جائیں گے، 1 لاکھ میں شوہر جتنے مرضی آئے خرید لو۔ ایک شاگرد آپ کا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ بابا آدم علیہ السلام نے حق المہر ادا کیا تھا، تم سے تو نہیں مانگے گا کوئی، تم اپنی حق المہر کا فکر کرو، تمہیں آدم کی حق المہر کا کیا فکر ہے؟ اور پھر آدم کا نکاح خدا نے کیا تھا، تیرا نکاح تو مولوی کرتا ہے، تمہیں تو دینی پڑے گی، وہاں کیا ضرورت تھی دینے کی؟ ان کو آدم کے حق المہر کا فکر ہے۔ ایسے مسئلے نہ پوچھے کرو، ورنہ بڑے چالاک مولوی ہیں، پھر آدم کی مہر کے نام پہ چندہ نہ شروع کر دیں کہ جی آدم علیہ السلام کی مہر دینی ہے، مہربانی کرو چندہ دو۔ جب یہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کرتے ہیں تو آدم کے نام پہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہم نے عمرے کا احرام باندھ لیا، بیمار ہو گیا باپ، مجبوراً واپس آنا پڑا، آپ عمرہ بھی قضا کریں، ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا احسال، کہ آپ کو عمرے سے رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ بیماری ہے، وہ رکاوٹ جیسے حضور پاک آ رہے تھے کافروں نے روک دیا۔ حج قران وہ ہے جو عمرہ حج دونوں کا احرام ملا کے باندھے، اور وہ احرام میں رہے گا جب تک کنکری مار کے قربانی کر کے سر نہ مڈائے۔ تمتع کا معنی یہ ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر 8 کو حج کا احرام باندھا۔ افراد کا معنی یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے، وہ بھی احرام نہیں کھولے گا جب تک کنکری نہ مار لے۔ اگر ایک آدمی نے مدینے سے عمرہ کیا ہے، وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرے۔ اگر ہم نے حج کرنا ہے اور حرم میں ڈیوٹی ہے، اگر چھٹی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، 1 دن کی چھٹی لے لو، صرف عرفات جاؤ، رات کو مزدلفہ، صبح آ کے کنکری مارو، سر منڈاؤ، ڈیوٹی پہ آ جاؤ، کون سا مشکل مسئلہ کیا ہے؟ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں طواف کی نماز ہر وقت جائز ہے۔ حضور کے روضہ مبارک پہ جب جائیں، سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ حج تمتع بتا دیا، عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو گئے، پھر حج کے دن احرام باندھیں گے۔ آپ پہلا حج اپنا کر چکے ہیں، اب آپ اپنی والدہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، تمہیں بھی پورا حج ملے گا، ماں کو بھی حج ملے گا، تیرا بھی حج پورا ہوگا۔ تمتع کرنے والے جو ہیں جب حج کا احرام باندھ لیں گے 8 کو تو پھر عرفات جائیں گے، رات کو مزدلفہ، 10 کو پہلے کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر مڈائیں گے، پھر احرام کھولیں گے۔ جن لوگوں نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے، اگر اس سال حج کریں گے تو ان کو ایک بکری دینی ہوگی۔ ایک آدمی نے حاملہ عورت کو طلاق دی، طلاق دینے والا گناہگار ہے کہ سنت کے خلاف کیا، لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قرآن میں ذکر نہیں، بھائیوں کا ذکر تو ہے، تو نام نہیں ہے، نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد بیان کی صحیح یوسف تھا، باقی کا نام صرف اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، بس تفصیل نام کی کیا ضرورت؟ اچھا نام کا پتہ لگ جائے تو کیا تکلیف ہے تمہیں، یا فائدہ کیا ہے؟ ایسے علماء نے ڈھونڈے ہیں کہ بنیامین تھا، یہودا تھا، پتہ ہے، سب یہودی روایات۔ جب قرآن نے نام نہیں بتایا بات ختم ہو گئی۔ نماز جمعہ کے بعد نفل یا واجب بالکل کریں، تلاوت کریں، سجدہ تلاوت، ہاں عصر کے بعد جو ہے نفل نہیں ہے۔ اگر کسی نے عمرہ کر لیا لیکن حلق جو ہے وہ حد حرم سے نکل کے مثلا جدے میں کرایا، بحرے میں کرایا، دم پڑ گئی۔ میرے لڑکے کا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اللہ ہر بچے بچیوں کو کامیاب فرمائے، اللہ سب کی قسمتیں روشن فرما دے۔ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، ایک گھڑی ہوئی روایت ہے، کسی گھڑنتو ہے، ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے گھڑنتو۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ جائیں گے بے وقوف۔ اول من اقرع باب الجنہ، حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازہ کھولنے والا میں۔ اگر مینا میں ہم جانور قربانی کا ذبح نہ کریں لیکن پورے مکے میں حد حرم میں جہاں موقع ملے کر دو۔ ایام حج میں میں نے عمرہ کر لیا ہے، حج کرنا کوئی ضروری نہیں، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ میں نے اپنے دادے کا حج کرنا ہے، حج افراد کرو، حج افراد میں بکری رکھنا ہوتا ہی نہیں، کنکری مارو، سر مڈاؤ، فارغ۔ رمضان یہاں کیا ہے، عمرہ کر لیا، حج کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی ڈپٹی کے لیے آیا، مزدوری کے لیے آیا پاکستان سے، عمرہ نہیں کیا، گنجائش ہے کہ دم نہیں پڑے گی، ورنہ افضل یہ ہے کہ احرام باندھ کے آئے، بغیر احرام کے داخل نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين